ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. وہ بادشاہوں کا شہنشاہ،
جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھائے اور جسے چاہے تختہ دار پہ لٹکائے۔ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک وہی ہے، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے امکنار کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی و منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرأت رکھتا ہو؟ لہٰذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا بے کراں سمندر، یوں تو سال کے 12 مہینے، مہینوں کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہی بے حد و حساب اور بے کنار طغیانیوں پہ رہتا ہے۔ اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش کے اس نے بہت سے بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان لیل و نہار اور ماہ و سال میں کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے، کچھ دن اور کچھ راتیں اس نے بڑے خاص کیے ہوئے ہیں۔ ان دنوں اور ان راتوں میں عجب ہی اللہ نے مقام ان کا رکھا ہے، ان کو بڑی عجب شان عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، 5 راتیں اور 10 راتیں، آخری عشرہ یعنی رمضان کا، محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن، اور اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، سال کے باقی دنوں کی نسبت یہ بڑے خاص دن ہیں۔ ان دنوں میں رحمت کا سمندر جو ہے اس میں تلاطم آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام رحمت کی فراوانیوں سے دل کی مردہ وادیاں زندہ ہو جاتی ہیں، اور انسان جو گناہ کر کر کے اپنے دماغ کو معوف کر بیٹھا ہوتا ہے، ان دنوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مردہ دلوں کو، دماغوں کو اللہ آباد کر دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ابھی 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ماہ ذی الحج اور اس مہینے کے ابتدائی 10 دن، اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ساری کائنات سے عظیم و برتر ہے، جب وہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ ان دنوں کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ جمہور علماء تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں، ان میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ کا جو تذکرہ ہے، 10 راتوں کا اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ماہ ذی الحج کے ان دنوں کو
یہ اتنی بڑی فضیلت کیوں ملی کہ اللہ نے ان کی عظمت کی قسم اٹھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سارے دنوں سے زیادہ فضیلت والے دن یہ 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اللہ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کے قسم اٹھائی اور عظمت عطا کی ان دنوں کو، اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام ہیں، اعلیٰ ترین ایام ہیں، فضیلتوں سے بھرے ہوئے ایام ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیل وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا دیگر اعمال کا؟ میرے آقا نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کو بھی اتنا اجر نہیں ملتا جتنا ان دنوں میں گھروں میں بیٹھے عبادات کرنے والوں کو ملتا ہے۔ الا فَمَا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، صرف اس شخص کا اجر اور فضیلت زیادہ ہوگی جو راہ للہ نکلا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلا، اور اس نے اپنا چہرہ خون آلود کر لیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، گر گیا، خون سے بھرا ہوا چہرہ مٹی میں مل گیا۔ فرمایا اس بندے کا اجر زیادہ ہوگا، ورنہ باقی سب کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کا ابتدائی کلمات تو یہی ہیں، لیکن آخر میں فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، اس شخص کے سوا جو اپنے گھر سے اپنا مال اور جان لے کے نکلا لیکن کسی بھی چیز کو لے کے واپس نہیں پلٹا، مال قربان کر دیا، گھوڑا اس راستے میں مروا دیا اور خود اپنی جان دے دی، شہید ہو گیا، اس کی عظمت اور شان زیادہ ہوگی۔ ورنہ فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے بہترین اعمال کے اعتبار سے ایام جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ان ایام کو، اتنی بڑی شان ان ایام کو کیوں ملی؟ کیا ہے ان کے اندر ان دنوں میں؟ ہمیں تو، ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارا دین سے رابطہ کم ہے، ہم وہی دین کو رسم کے طور پہ، رواج کے طور پہ وہ اپناتے ہیں۔ دین کی جو اصل حقیقت ہے، جو اس کا کلائمیکس پوائنٹ ہے اور جو اس کے معاملات ہیں، اس کی گہرائی میں ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہم نے سمجھا ہے کہ بس یہ دن آئیں گے گزر جائیں گے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑا نیک ہوا تو تھوڑا بہت نیکی کا عمل کر لے گا اور بات ختم۔ ورنہ اب تو ہمارا حال نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو چکا کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی ہمارے ہاں بے قدر ہو کے گزر جاتا ہے۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں نہ جانے کیا عالم ہوگا جب یہ پورا مہینہ اللہ کو جا کے شکایت لگائے گا ہمارے کہ اپنے جن بندوں پہ تو نے مجھے انعام کے طور پہ بھیجا تھا انہوں نے میری قدر ہی نہیں کی ہے، میرے اندر جو عبادات کر کے انہوں نے مجھے منانا تھا انہوں نے وہ کیا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ کیا بنے گا اس وقت؟ اس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس کی فضیلت اور شان اللہ نے کیوں دی ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس مہینے میں جتنی بڑی عبادتیں ہیں ساری جمع ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں میں۔ حج اس مہینے میں ہوتا ہے 9 تاریخ کو، قربانی اس مہینے میں ہوتی ہے 10 تاریخ کو، اور روزے اس مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے 1 سے 9 ذی الحج تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، صدقہ و خیرات اس کے اندر آ گیا، اور نماز کا اس کے اندر بڑی تاکیداً حکم ہے۔ عام نماز، عام دنوں میں بھی نماز کا حکم ہے،
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز فرمایا نماز ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیسی زبردست تنبیہ ہے ہمارے لیے یہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا عام دنوں میں ہمارے نماز کا یہ حال ہے، تو یہ تو بڑے خاص ایام ہیں، ان خاص ایام میں نماز کے بارے میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے فرمایا کہ پہلے دن سے اللہ نے جب یہ لیل و نہار کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت سے اللہ کے ہاں مہینہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ حرمت والے مہینے فرمایا 3 متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب، مضر قبیلے کا رجب۔ فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ماہ ذی الحج جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عام دنوں میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن اس مہینے میں بالخصوص نہیں کرنا۔ عام دنوں میں بھی کسی کا حق نہیں مارنا، لیکن ان مہینوں اور ان دنوں میں بالخصوص یہ حرکت نہیں کرنی۔ عام دنوں میں بھی کسی پر زبان درازی نہیں کرنی، کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، کسی کی عصمت کو داغدار نہیں کرنا، عام دنوں میں بھی۔ لیکن بالخصوص ان ایام میں اپنی زبان پر بہت کنٹرول رکھنا ہے، بہت زیادہ کنٹرول رکھنا اپنی زبان۔ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا، اور اپنے عمل اور اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ہاتھ سے نقصان پہنچانا صرف یہ نہیں کسی کو مارنا یا گولی مارنی یا ہاتھ دھوتڑ مارنا۔ ہاتھ سے تولتے ہو تو تول پورا کرنا، ہاتھ سے ماپتے ہو تو ماپ پورا کرنا، ہاتھ سے کوئی چیز لیتے دیتے ہو تو پیمانہ درست رکھنا۔ عام دنوں میں بھی یہ حکم ہے، اور ان دنوں میں تو خاص طور پہ ان چیزوں کا حکم ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی اپنی ایک مقام اور اس کی شان ہے۔ پھر اس مہینے میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، جس دن حج کا وقوف اعظم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں عرفات کے جو لوگ اہل عرفات ہیں، اللہ آسمان پہ ان اہل عرفات کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کے درمیان ان پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اہل عرفات جتنے موجود ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا حج کے بعد واپس آنے والا بندہ اگر اس کا حج قبول ہو جائے تو گویا ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ یوم عرفہ اس مہینے میں 9 تاریخ کو۔ اچھا، جو موجود نہیں ہے، عرفہ میں موجود نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ کی ذات پر یہ گمان رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ الماضیہ ویکفر السنۃ بعد، فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں یہ امید رکھتا ہوں، یہ گمان رکھتا ہوں، اس ایک روزے کے ذریعے اللہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ یوم عرفہ اس مہینے میں عام اعلان۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ پورے سال میں اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا یوم عرفہ کو کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کی فضیلت بڑی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ توفیق دے حج فرض ہو جائے پھر اس کو لیٹ نہ کرو،
نہ جانے اگلے سال زندہ رہنا ہے کہ نہیں، نہ جانے اگلے سال صحت ہونی ہے کہ نہیں، نہ جانے اگلے سال توفیق ملنی ہے کہ نہیں۔ فرمایا حج فرض ہو جائے، پیسے پاس آ جائیں، زادہ راہ مل جائے، حج ضروری ہو جائے تو سارے دنیا کے کام چھوڑ کے حج پہ چلے جاؤ۔ ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، حج کیا نہیں ہوا، پیسے اتنے موجود ہیں کہ حج کر سکیں، زادہ راہ دستیاب ہے، ہم نہیں جاتے۔ اس لیے نہیں جاتے، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی کی شادی ضروری ہے، لیکن بیٹی کی شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کرنا کس شریعت کا حکم ہے؟ لاکھوں روپیہ لگا کے اپنے کلگی کو بڑا کرنا، یہ کس شریعت کا حکم ہے؟ کس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادیاں کی ہیں؟ آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، اپنی آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 بیویاں بیک وقت آپ کے عقد میں رہی ہیں۔ آپ نے شادیاں کیا اسی طرح آپ نے شادیاں کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے شادی کی، چھوٹا سا مدینہ۔ آج جنہوں نے مسجد نبی دیکھی ہے نا، اس کی وال باؤنڈری جتنی ہے نا، نبی مکرم کے دور کا وہ مدینہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا پیارے پیغمبر کے دور کا مدینہ مسجد نبی میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو بقیع الغرقد ہے نا، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، یہ مدینہ شہر سے باہر تھا، یہ آج بھی مسجد نبوی سے باہر ہے۔ یہاں پہ مدینے کی سرحد آتی تھی، اتنا سا مدینہ، چھوٹی سی آبادی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت نکاح کرتی ہے، 7-8 دن کے بعد پیارے پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں عبد الرحمن کے کپڑوں پہ نا، وہ جو عورتیں اس دور میں کوئی لپسٹک یا کوئی میک اپ کا کوئی چیز تھی وہ لگایا کرتی تھی نا، اس دور میں جو بھی تھا، حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں پہ اس کا نشان دیکھا۔ آپ مسکرائے کہتے ہیں عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ یار چنگا شریف بندہ تو میں نے ہی نہیں بلایا، میں کائنات کا امام ہوں، تمہارا نکاح ہی پڑھا دیتا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے سوال دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا شادی کی تمہیں مبارک ہو، یہ بتاؤ ولیمہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ولیمہ تو نہیں کیا۔ فرمایا اولم ولو بساتن، ولیمہ لازمی کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، ولیمہ لازمی کرو۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، کس طرح بلایا؟ شادی کے لیے تو اتنے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حج کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے گنجائش کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، لیٹ کرتا رہا، کان کھول کے سنیے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا اسلام ہی اللہ نے قبول نہیں کیا، جو گنجائش کے باوجود، زیادہ راہ ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا۔ کئی لوگوں نے یہ بہانے ہمارے بڑے عجیب ہیں، کئی کہتے ہیں جی میں نے بیٹے کو کاروبار کروانا ہے اس لیے میں حج پہ نہیں جاؤں گا، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے میں اس لیے حج پہ نہیں جاؤں گا، اور کئی کہتے ہیں جی میں نے پہلے اپنے امی ابو کو حج کروانا ہے، وہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لہذا میں جو ہے نا وہ میں اس لیے نہیں جا رہا۔ اور والدین بھی بعض اوقات یہاں آ کے اکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم جا کے دکھاؤ، جس پر حج فرض ہوا ہے اس نے چلے جانا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، نہ ماں باپ کو اور نہ خود اس کو رکاوٹ بننا چاہیے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی عبادت ہے حج، اللہ ایسے کر دیتا ہے جیسے بچہ بندہ آج ہی دنیا میں ماں کے پیٹ سے آیا، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، اور یہ ان ایام ذی الحج میں، عشرہ ذی الحج میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اس مہینے میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں دنوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ ثم یوم القر، اور پھر یوم القر ہے۔ صحابی بتاتے ہیں کہ یوم القر پوچھا گیا یوم القر کون سا دن ہے؟ فرمایا عید کے دن سے اگلا دن، یعنی 11 ذی الحج،
10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، قربانی کا دن ہے، اگلا دن 11 دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے، مقام والے، شان والے ایام اگر کوئی ہیں تو یہ 2 یوم، یوم النحر اور یوم القر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ اللہ اکبر۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے، پے در پے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے ان کو فرض نہیں رکھا، رمضان کے روزے ہی فرض ہیں، لیکن یہ مستحب ہیں، فضیلت والے ہیں، شان والے ہیں۔ جس طرح ہم نماز کے ساتھ فرض نماز 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت ہوتی ہیں نا، اسی طرح ہم ان کے ساتھ جو سنن اور نوافل پڑھتے ہیں یہ نوافل ہوتے ہیں اصل میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول 1 سے 9 تک روزہ رکھتے رہے، اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور بالخصوص 9 ذی الحج کا روزہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ میرے آقا نے فرمایا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے۔ یہ ایام ہیں فضیلت والے، شان والے، مقام والے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب یہ ایام آ جائیں تو ان مہینوں میں نے عرض کیا نا کہ ایک یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اس کی بات ہم کرتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ۔ اب یہ مہینے جب آ جائیں ہمارے اوپر، یہ ایام اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل کر دے اور انہیں ہمارے اوپر سایہ فگن کر دے، تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد اپنی حجامت، اپنے بال اور اپنے ناخن، غیر ضروری بال سب کوئی صاف نہیں کرے گا۔ اب ان بالوں کو بڑھانا ہے، قربانی تک جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ذبح کرنے کے بعد حجامت بنوائیں گے، بال کٹوائیں گے۔ قربانی 11 کو کر لو، 12 کو کر لو، 13 کو کر لو، جب قربانی کرنی ہے تب بال کٹوانے۔ عید کی نماز کے بعد نہیں بال کٹوانے کہ 10 ذی الحج ہم نے عید پڑھ لیا بال کٹوا لے، قربانی ہوتی رہے گی کل کو، نہیں۔ قربانی کرنے کے بعد یہ مسئلہ یاد رکھیے، قربانی کرنے کے بعد بالوں کو کٹانا ہے، حجامت بنوانی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرے پاس ایک بکری ہے دودھ والی، عاریتاً لی ہوئی ہے، میں اسے دودھ پیتا ہوں، اب میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے تو میں اس بکری کو قربان کروں؟ دیکھیے کتنے مہربان ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اس امت کے لیے خیر خواہ ہیں آپ نے اسے فرمایا کہ تم ایسا کرو، عید پڑھ کے نہ اپنی حجامت بنوا لینا، اللہ تجھے قربانی کا ہی ثواب دے دے گا۔ سکت نہیں تھی نا اس کے پاس، تو اجازت مل گئی۔ اگر اس امت کا کوئی بندہ جس کے پاس سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے قربانی کرنا لیکن نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ بھی نہ چاہے 1 ذی الحج سے لیکن 10 ذی الحج تک عید کی نماز تک وہ اپنی حجامت نہ بنوائے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کو اجر و ثواب دے دے، قربانی کا ثواب دے دے۔ لیکن اگر کوئی کٹوا لیتا ہے تو اس پر گناہ بھی کوئی نہیں ہے، قربانی نہ کرنے والا۔ قربانی کرنے والے کے لیے تاکیدی حکم ہے، اس نے نہیں کٹوانا، لیکن اگر کوئی قربانی نہ کرنے والا نہیں سکت اور طاقت ہے اس کے پاس تو پھر وہ کٹوا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ کٹوائے تو امید ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر قربانی کا ضرور عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ ان 10 دنوں میں، ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں تکبیر و تحلیل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام 1 ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، یعنی مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ بازاروں میں نکل جاتے، اونچی آواز میں تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ یہ تکبیر پڑھتے بازار میں داخل ہوتے
جیسے جیسے آپ گزرتے جاتے ویسے ویسے لوگ آپ کو دیکھ کے پڑھنے لگتے، حتیٰ کہ سارا بازار تکبیرات سے گونج اٹھتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک نیا مسئلہ بنایا ہوا، ہم صرف نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، وہ بھی 9 ذی الحج کے بعد۔ 9 ذی الحج کے بعد سورج فجر کی نماز ہوتی ہے نا، تب ہم شروع کرتے ہیں، اور نمازوں کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ سمجھا ہے کہ یہ صرف نماز کے بعد پڑھنی ہے، گلی میں جا کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی بڑائی کا نعرہ بلند کرنا شرم آتی ہے؟ اللہ کی کبریائی کا ترانہ بلند کرنا، اس بات پہ حیا آتی ہے ہمیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو یاد کروایا کرتے تھے، بھائی تکبیرات پڑھو، یہ تکبیرات کے دن ہیں، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ ایک بار نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ نے، وہ نا وہ درخت لگا، شجر کاری کر رہے تھے آپ، تو آپ پاس کھڑے ہو کہتے ہیں ابو ہریرہ تمہیں اس سے بہتر شجر کاری بتاؤں کیا ہے؟ اب صحابہ کرام وہ ماننے والے لوگ تھے نا، ہماری طرح بہانے باز تو نہیں تھے نا، بہانے تو نہیں ڈھونڈتے تھے، جان چھوٹ ہی جائے تو اچھا۔ وہ بڑی ہمارے یہاں ہم نے ہر شے کا تماشا بنایا ہوا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، 50 نمازیں ملیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکر لگوائے، 5 رہ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اور چکر لگا لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، تو ہم نے یہاں پہ لطیفہ کر لیا، اللہ کرے کہ چکر لگ ہی جاندہ تھے، جان چھوڑ جاندی۔ ہم نے ہر چیز کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب فرمائیے کیا شجر کاری ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا یہ پڑھا کرو، تمہارے درخت جنت میں لگیں گے، اور یہ بہترین شجر کاری ہے۔ عام دنوں میں بھی یہ تکبیرات، سبحان اللہ، تسبیحات اور تحمیدات اور تمجیدات اور تکبیرات، تحلیلات عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ان ایام میں تو خاص طور پہ یہ تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے نا، اس کا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نیکیوں سے بھر جاتا ہے سارا۔ یہ پتہ تو تب چلے گا نا جب روز قیامت ترازو لگے گا، پھر ہماری نیکیاں سامنے آئیں گی، پھر ہمارے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا جب ترازو میں جائے گا، پھر ہمیں احساس ہوگا، پھر ہم دانت کاٹیں گے، انگلیاں کاٹیں گے، ہے کاش میں نے زیادہ پڑھا ہوتا، ہے کاش میں نے اور زیادہ پڑھا ہوتا، اور زیادہ پڑھا ہوتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم جو ہے نا اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کسی بندہ فوت ہو گیا، لوگ تدفین کے بعد فارغ ہوئے نا، استاد نے بازو پکڑ لیا اپنے شاگرد کا، ساتھ کھڑا تھا، کہنے لگا یار یہ بتاؤ، یہ بندہ اگر اس کو زندگی مل جائے، قبر سے بھیج دیا جائے واپس، اسے کہا جائے جاؤ یار کو 2-4 دن چکر لگاؤ، تو کیا کرے گا یہ واپس آ کے؟ اس کو زندگی مل جائے، قبر پھٹ جائے، زندہ کر کے بھیج دے تو یہ کیا کرے گا؟ اساتذہ کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، ایسا دل پہ جا کے ضرب لگتی ہے۔ اس نے کہا جناب کرے گا کیا؟ وہ پھر نیکی کرے گا، روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا، پھر تو گناہ سے اب آنکھوں سے دیکھا ہے نا موت کا منظر، سارا اس کے بعد کے معاملات، قبر کا سلسلہ دیکھ آیا، اب تو جناب یہ بڑا ہی نیک ہو جائے گا۔ استاد نے بازو پکڑ کے کہا میں اور تم ابھی زندہ ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر لیتے؟ کل روزے قیامت جو پچھتانا ہے ہم نے، اس سے بہتر آج اللہ نے ہم پر جو دن سایہ فگن کیے ہیں، جو رحمت والے، برکت والے، اللہ کی جو انعامات کا ایک طویل سلسلہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہم کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ کیوں ہم اس سے تکبیرات اور تسبیحات اور تحلیلات اور تمجیدات کیوں نہیں ہم اللہ کی بیان کر رہے؟ یہ ایام بڑے فضیلت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہم ان ایام میں تکبیرات نہیں پڑھتے، بدقسمتی ہے ہماری۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چلے اونچی پڑھنے سے شرم آتی ہے تو آہستہ آہستہ ہی پڑھ لیا کریں،
انگلیوں پہ گننا شروع کر دیا کریں. یہ مہینہ آغاز ہو، ویسے تو عام روٹین میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ مہینہ جب آغاز ہو نا تو فرمایا ان ایام کا کوئی بھی عمل سال کے باقی جو 365 دنوں میں سے یہ 10 نکالے نا تو 355 دنوں میں کیا ہوا عمل، ان دنوں میں کیا ہوا عمل ان 355 دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہے. اتنا فضیلت، اتنا اجر و ثواب ان 355 دنوں میں نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا ثواب ملے گا. میرے آقا نے فرمایا جنت چٹیل میدان ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں شجرکاری کرو، درخت لگاؤ، پودے لگاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا پودے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایک اور مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو وہاں سے پھول چنا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا مسجد ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے باغیچے ہیں یہ، اور یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو. یہ پھول چننے کے مترادف ہیں جو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں تل جائیں گے. اس وقت کا فائدہ سوچئے، مر جانا ہے ہم نے. کتنے پیارے ہمارے ہاتھوں میں جان دے جاتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کتنے پیارے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم ان کی جان روک نہیں سکتے. اور کل کو ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے جید عالم دین استاذ حدیث، کیسی یار ان علماء کی بھی موتیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نشان بنا دیا ہمارے لیے. اللہ عزت والی موت سب کو نصیب فرمائے. حدیث پڑھاتے پڑھاتے مسجد میں بیٹھے، بچوں کا امتحان لیا اور امتحان سے فارغ ہوئے، زور کی نماز پڑھی ہے اور جان نکل گئی. جان نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. ہارٹ اٹیک ہوا ہے جی، دل بند ہو گیا، حرکتیں قلب بند ہو گئی. ایسی شان والی موت، ایسی عظمت والی موت، ایسی رفعت والی موت. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سے اچھی موت کا سوال کرنا چاہیے. قربانی اس مہینے کا بڑا فضیلت والا عمل ہے. ہم نے جہاں دیگر بہت سے بہانے ڈھونڈے ہوئے نا، بہت کاموں میں ہم اس میں بھی بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جان چھوٹ ہی جائے کسی طریقے سے تو بہتر ہے. اور اگر کوئی کرتے ہیں الا من شاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی کرتے ہیں تو اس میں فخر اور ریا اور تکبر بہت زیادہ آ جاتا ہے. میں نے 8 لاکھ روپے کا جانور لیا، میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا، میں نے جناب 60 لاکھ روپے کا جانور لیا. لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے. اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے الا من شاء اللہ. میں پھر کہہ رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا. اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص رکھے. اللہ ہم سب کو مخلصانہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے. قربانی حضرات ایک عبادت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور ابراہیم نے کوئی جانور نہیں ذبح کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بچہ یا مینڈا یا کوئی اونٹ نہیں ذبح کیا تھا. ابراہیم نے قربانی اپنے بیٹے کی دی تھی. بیٹا بھی وہ جو 90 سال کی عمر میں یا ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا، دعائیں مانگ مانگ کے لیا، اس کو اپنا وارث بنانے کے لیے لیا. بچہ 10-11 سال کا ہوا، فلما بلغ معه السعی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم دیا. انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. خواب میں حکم دیا چھری پھیر دو اس پہ. ایک دن خواب آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، سمجھے کہ نہیں یہ تو حکم ہے اللہ کا. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی اللہ کا حکم آیا تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک، ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے. بیٹا بھی آگے پھر بیٹا تھا نا، ابراہیم کا بیٹا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹے کی بشارت دی ہے. کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں،
افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ ہم بکرا ذبح کر کے اللہ پر احسان چڑھاتے ہیں، میں 60,000 بکرا لا کے ذبح کیتا، ہم ایک بچہ لے کے، بیل لے کے، گائے لے کے ذبح کر کے اللہ پر احسان چڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا تھا، گلے پہ چھری رکھ دی تھی، چلا دی تھی، وہ تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ امتحان مقصود تھا، امتحان، تیرا امتحان ہوا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، ہم نے ابراہیم کو آزمایا کئی کلمات کے ساتھ، کئی امتحانوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں پورا اترا۔ یہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جنہوں نے اپنے بیٹے کو رب کے راستے میں قربان کر دیا، اللہ کا حکم سمجھ کے۔ قربانی کا مقصد ہے اللہ کا قرب پانا، قربانی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت کرنا، قربانی کا مقصد۔ دیکھیں مسائل میں، قربانی کے مسائل میں یہ ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لو نا، چاہے جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے، 4 دن پہلے گھر کے دروازے پر باندھا ہوا ہے، اور آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیں گے، میرے آقا نے فرمایا عام ذبیحہ ہے، گوشت اس کا کھاؤ حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہے، یہ ہماری قربانی نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اطاعت کرنی ہے۔ قربانی کب ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہے۔ اور عید کی نماز کب مکمل ہوتی ہے؟ جب عید پڑھ کے، خطبہ سن کے، دعا میں شریک ہو کے فارغ ہو جائیں، پھر قربانی، پھر عید کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں، عید کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، مولوی صاحب پہ احسان چڑھایا، مسجد والوں پہ احسان چڑھایا، عیدگاہ والوں پہ، ہم آئے ہیں اور دوڑ کے جناب فٹافٹ قربانی ذبح کرو۔ خطبہ کس نے سننا ہے؟ دعا میں کس نے شریک ہونا؟ سوچیے ذرا، غور کیجیے اس بات پہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پہلے نماز پڑھی ہے، فرمایا ہمارا عید کے دن یوم النحر کو ہمارا پہلا عمل نماز عید ہے، پھر ہم جا کے واپس جا کے قربانی کریں گے۔ قربانی نماز عید کے بعد، اس سے پہلے کی ہوئی قربانی نہیں، عام ذبیحہ ہے، جس طرح آپ آج کل بازار سے گوشت لا کے کھا لیتے ہیں، اس طرح کا وہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا قربانی واجب ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانیاں کرتے تھے۔ اس نے پھر پوچھا حضور میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا واجب ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اتعقلوا، عقل نہیں ہے، دماغ کام نہیں کرتا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، اور تم مجھے پوچھ رہے ہو یہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کو سنت سمجھو، یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، اور کتنی تاکیدی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، پیارے پیغمبر مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی۔ آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور بہانے ڈھونڈنے والوں میرے پیغمبر کا فرمان سنو، فرمایا من وجد ساعتن، جو طاقت رکھے لئن یضحی، قربانی کر سکتا ہو، طاقت رکھے قربانی کرے، فلم یضحی، پھر نہ کرے، طاقت ہو، گنجائش ہو، وسائل ہوں، فلم یضحی، پھر قربانی نہ کرے، میرے آقا نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، نماز عید پڑھنے نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی گہرائی میں جائیے ذرا مسئلے کی۔ آپ نے اس کا بھی، اس کی نماز اور اس کا اسلام قبول نہیں کیا۔ طاقت ہو، وسائل ہوں، گنجائش ہو، بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے تو ان میں قربانی کرنی چاہیے۔ بھائی اپنے دل سے پوچھیے،
دل سے پوچھئے. اگر آپ باقی دنیا کے سارے کام قرضہ لے کے کر سکتے ہیں تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو عبادت ہے. رشتہ دار کی شادی ہو تو لاکھوں روپے قرضہ لے کے ہم شادیاں بھگتاتے ہیں. بیٹے کی شادی ہو تو سود پہ بھی قرضہ پکڑنا پڑے تو لے کے ہم اپنی ناک بچاتے ہیں خاندان میں. لوگ کیا کہیں گے؟ اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، قرضہ چلا ہوا سر پہ، قربانی ہو جائے گی؟ اپنے دل سے پوچھئے، دل کے مفتی کے سامنے سوال کیجئے، کیونکہ دل کے راز اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے تم دل سے کیا پوچھو گے، دل تمہارا کیا کہے گا. مفتی صاحب کے سامنے جھوٹ بول لو گے، میرے سامنے جھوٹ بول لو گے، کسی بڑے کے سامنے جھوٹ بول لو گے، اس مالک کے سامنے تو جھوٹ نہیں نہ بولا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس طاقت ہے قربانی کی اور وہ نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، ہماری عید کا میں نے آئے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں اس کے آنے. سوچئے ذرا، غور کیجئے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل یوم اضحیہ، اور لوگو ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ہر سال میں ضروری ہے. گھر کا بڑا جو ہے نا وہ ایک قربانی کر دے نا، ایک بکرا لے کے ذبح کر دے، مینڈا لے کے ذبح کر دے، لیلا لے کے ذبح کر دے، یا اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ لے لے، بڑا لے لے، اونٹ کر لے. یہ کرنا ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکرا، یہ 4 قسمیں ہیں اور کوئی قسم نہیں ہے قربانی کرنے کی. یہ قرآن نے ان کو بہیمۃ الانعام کہا ہے. یہ قربانی کے جانور 4 ہی ہیں. اگر آپ کو یہ دستیاب نہ ہو 4 تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی اور ڈھونڈ لیں. لیکن اگر ملتے ہیں 4 تو پھر آپ دوسری کوئی چیز قربان نہیں کر سکتے. ان 4 کے ساتھ ہی آپ بکرا لیں، بھیڑ لے لیں، آپ گائے لے لیں. گائے ان کے مذکر مونس دونوں، اونٹنی بھی کر سکتے ہیں، گائے کریں تو بیل بھی کر سکتے ہیں، بکرا کریں تو بکری بھی کر سکتے ہیں، بھیڑ کریں تو بھیڑ جو ہے نا وہ اس کا جو ہوتا ہے مذکر وہ بھی کر سکتے ہیں. سارا کچھ کر سکتے ہیں. یہ 4 جانور اللہ نے بہیمۃ الانعام کہا ہے ان کو، قربانی کے جانور ہیں. اور ایک گھر کا سربراہ اپنی طرف سے کرے گا تو وہ سارے خاندان کی طرف سے ہو جائے گی، سارے بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اس کی طرف سے. اگر اس کے ماں باپ اس کے زیر کفالت ہیں، ان کے بوڑھے والدین ہو گیا، وہ کام نہیں کرتے، باپ نے کام چھوڑ دیا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، بیٹا قربانی کرے گا تو ماں باپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہے 1 سے زائد کی تو کر لے. یہ تو اللہ کا قرب پانا ہے نا، اللہ کی رضا چاہیے نا، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے. قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں دینا ہے نا، تو کم از کم ایسا جانور ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، کمزور نہ ہو، اتنا کمزور کہ چلا ہی نہ جائے اس سے. لنگڑا ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، بھینگا اتنا زیادہ ہو کہ اس کا بھینگا پن ظاہر ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو. ایسی شاندار اور صاف ستھری قربانی خریدنے سے پہلے حضرت اسماعیل کو دیکھا کریں، اور حضرت اسماعیل پہ نظر دوڑاتے ہوئے نا اپنے کسی بچے کو سامنے کھڑا کر لیا کریں. آپ کا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے. دل میں سوچئے، تصور کیجئے اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی اور یہ حکم جاری ہو جاتا، ہر باپ اپنے پہلے بیٹے کو ذبح کرے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے 60-70 ہزار زیادہ پیارا ہے یا یہ پیارے سے بیٹے زیادہ پیارے ہیں؟ سوچئے ذرا. کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم دین کے معاملے میں؟ اتنے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں. الا من شاء اللہ، کچھ لوگ بڑی قربانی کرنے والے، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور بڑے حوصلے کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ ان کو سلامت رکھے اور توفیق دے. سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. پھر کرنا دوندہ ہے، لا تذبحوا الا بسنہ. میرے آقا نے فرمایا دوندہ جانور ذبح کرنا، دوندہ جانور جس کے پہلے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں. اور یاد رکھیے اس کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے کہ سال کا ہو یا 2 سال کا ہو یا 1.5 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو. کم از کم جو جانور ہے وہ دوندہ ہے. ہاں آپ نے رخصت دے دی ہے. اگر دوندہ ملتا نہیں ہے، گنجائش یہ ہے اگر دوندہ مل ہی نہیں رہا جانور کوئی بھی، اور یا دوسری صورت یہ ہے آپ کے پاس سکت ہی نہیں ہے، پیسے ہی اتنے نہیں ہیں، تو پھر صرف بھیڑ کا کھیرا
1 سال جس کی عمر ہونا بھیڑ کا، پھر وہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ کرنا دوندا یہ لا تذبحوا الا مسنہ، حکم یہ ہے کہ دوندا جانور ذبح کرنا نہیں، ذبح کرنا مگر دوندا۔ اگر تنگ ہو جائے، مشکل پڑ جائے، ملے نہ، پیسے اتنے نہ ہو دوندا جانور خریدنے کے، اول تو انشاءاللہ بندہ جو نیت کرے نا اللہ کے فضل سے اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ جتنے کا جانور آپ خریدنا چاہیں نا نیت کر کے نکل جائیں، اللہ ثواب لگائیں گے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ دوندا ہونا چاہیے۔ گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 7 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو قربانی کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا گائے میں 7 شریک ہو جاؤ اور اونٹ میں 10 شریک ہو جاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ گائے میں بھی 7 شریک ہو جاؤ، والجزور، اور جزور یعنی اونٹ میں بھی 7 شریک ہو جاؤ۔ اس سے علماء نے تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں، سفر پہ ہیں، تو پھر اونٹ میں 10 ہو جاؤ، اگر آپ گھر میں ہیں تو اونٹ میں بھی 7 ہی رہو، مقامی آپ رکے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، تو 7 حصے۔ اور یہ جو حصے ہوتے ہیں نا یہ اصل میں پوری قربانی ہوتی ہے، یہ تو اس امت پر اللہ نے احسان کر دیا، گائے میں سے حصے بنا دیے 7۔ آپ کے پاس 50,000 60,000 کا بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، 20,000 حصہ ڈال لو، 25,000 حصہ ڈال لو، ایک حصہ پورے بکرے کے برابر ہے، پوری قربانی ہے ایک حصہ۔ اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب نہیں میں نے تو پورا ہی کرنا ہے، اس میں ایک قربانی کا کیا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ آپ کو بتاؤں، یہاں پہ یہ جو ہمارے یہاں رواج بنا ہوا نا قربانی کا آتا ہے نا، تو بیل لے کے خرید کے آتے ہیں، اس میں 7 حصے ہیں جناب۔ اب ایک بچے کا عقیقہ کر دیں 2 حصے وہ گئے، دوسرے کا حصہ کر دیں 2 حصے وہ گئے، اور ایک ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں ہم بکری، ایک بیٹی کا کرتے ہیں 1 حصہ وہ گیا، 5 حصے وہ گئے، 2 حصے قربانی کے۔ یارو قربانی کے حصوں میں عقیقے کا حصہ شامل نہیں ہے، عقیقہ بیٹے کا صرف بکری میں ہوتا ہے، اس کے لیے گائے بیل ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے بکری بھیڑ وغیرہ میں 2 حصے، بیٹے کے لیے 2 بکریاں اور بیٹی کے لیے 1 بکری، یہ قانون بنایا آپ نے۔ ہم اپنے پاس ہی قانون بنا لیتے ہیں جی قربانی کریں گے تو ہم 7 حصے ہو گئے، 2 حصے اس کے، 2 حصے اس کے، 2 حصے اس کے، 1 حصہ قربانی کا، 1 بیٹی کا، ایک ہی اللہ میں سارے فارغ ہو گئے۔ یہ جائز نہیں ہے، مسئلہ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عید کے لیے جانے سے پہلے کھانا پینا کچھ نہیں۔ عید الاضحیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ واپس آ کے کھانا ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنی قربانی کا کلیجی یا تلی وغیرہ وہ پکا کے کھائیں، اگر اتنا صبر کر سکے۔ اگر نہیں صبر کر سکتے، شوگر کے مریض ہیں یا ویسے ہی کئیوں کو بھوک بہت لگتی ہے، تو وہ عید کی نماز پڑھ کے آگے گھر میں کچھ کھا لیں، کوئی نمکین چیز کھا لیں، میٹھی کھا لیں، یہ پابندی نہیں ہے، لیکن عید پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھانا پینا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی اور آخری اہم چیز جو آپ کے سامنے بیان کروں وہ ہے اخلاص۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ جینا و مرنا، قربانی، نماز، سارا کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی قربانی اللہ کے لیے ہے تو آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، آپ نے پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، گلی میں شور ڈالنے کے لیے ہے، رشتہ داروں میں روب ڈالنے کے لیے ہے، تو اللہ کے ہاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ قربانی جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے یہ قربانی، یہ ایام ذی الحج، یہ اعلیٰ ترین ایام ہے جو ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے جا رہے ہیں۔ ان ایام میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، تکبیرات و تسبیحات پڑھنی ہے، تحلیلات پڑھنی ہے، اور نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، حج کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اللہ آپ کا حج مبارک کرے۔ دعا فرمائے اللہ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، سب کے لیے اللہ راستے آسان فرما دے۔ اللہ کو کیا مشکل، حج کریں، پیدر پہ عمرے کریں۔ میرے آقا نے فرمایا پیدر پہ عمرے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رزق میں کمی آ گئی تو عمرے کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ رزق وافر کر دیں گے، حدیث کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔